नाज़रीन, एक ज़रूरी गुजारिश है, वो ये है कि हमारे जो इस्लाही प्रोग्राम के सिलसिले में ये वीडियोस आपकी खिदमत में दी जाती हैं, मेहरबानी फरमाएं इनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि पूरी दुनिया में हमारा मोहब्बत का पैगाम फैले और हम और आप सब लोग क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ सुरखरू होकर मिलें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, इससे पिछली वीडियो में हमने लड़कियों की शादी में देर हो जाने के असबाब के बारे में मुख्तसर बात की थी। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे गुजारिशात करेंगे कि दरअसल ख्वाहिशात के ग़ुलाम जब से हुई हैं हम लोग, तो उतना ही शादियों में डिले हो रहा है। उम्र बढ़ जाती है, सफ़ेद बाल होना शुरू हो जाते हैं, या खुदा न खास्ता और जिस्मानी तकलीफ़ें ऐसी बढ़ती हैं, मसलन कद तो जैसा कैसा जो भी है, लेकिन वज़न बढ़ जाता है, लड़कियां मोटी हो जाती हैं, तो लड़के पसंद नहीं करते। एक चीज़। दूसरी बात यह है कि लड़कियां अपने एंड पर बेशुमार ख्वाहिशात ऐसी रखती हैं कि मालदार हो, लाखों की तनख्वाह हो, अच्छा घर हो, अच्छे माहौल में रहने का हो, नौकर चाकर हों खाना पकाने के लिए, सफाई करने के लिए। इस तरह की ख्वाहिशात जब लोग देखते हैं, और इसमें मज़े की बात यह है कि अक्सर बच्चियां ये कहती हैं कि हमें तो खाना पकाना ही नहीं आता, आप लोग खानसामे का बंदोबस्त करें। और कुछ ऐसी बच्चियां भी हैं जिन्होंने नाम नहाद मौलवियों से ये सुन रखा है कि घर के काम करना औरत की ज़िम्मेदारी नहीं है, खामद भी बराबर का ज़िम्मेदार है कि वो घर के सारे कामों को हाथ बटाए। नो डाउट ऐसा है, इस्लाम में ये चीज़ें हैं कि लड़का, आदमी भी, मर्द भी, खामद भी अपनी बीवी का हाथ बटाए। बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि खामद घर आए तो कम से कम आते ही खुशगवार माहौल में अपनी बेगम से बात करे और उसकी तकलीफ़ के बारे में पूछे कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा है, या कोई ऐसी बात तो नहीं है, कोई चीज़ तो नहीं ऐसी जो आपको चाहिए हो, मुझे बताया ना हो, मैं ले आता। बहरकैफ ये तो एक अलग बात है, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं बच्चियों की तरबियत के साथ अटैचमेंट रखती हैं। जिन बच्चियों के माँ बाप अपनी बच्चियों को इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने के लिए तरबियत करते हैं, वो बच्चियाँ इस मामले में बहुत कामयाब रहती हैं, और अपना घर बसाना उनके लिए इतना कोई मुश्किल नहीं है, कभी झगड़ा नहीं होता। इख्तलाफ राय हो जाना अलग बात है, लेकिन ऐसा शदीद इख्तलाफ नहीं होता कि खुदा न खास्ता ज़िंदगी में खला पैदा हो जाए। अज़दवाजी ज़िंदगी कायम व दायम रहती है। छोटे मोटे मसले मसाइल जो हैं वो घर पे ही दोनों मियाँ बीवी निपटा लेते हैं। इनके लिए लाजमी है कि वो लोगों की बातों में ना आएँ। कई ऐसी सहेलियाँ या दोस्त होती हैं जो ख्वाब दिखाती हैं, मेरा खामन ये है, मेरा खामन ये, मेरा ख़ानदान ये है, हमने नौकर रखे हुए हैं, नौकर सारे काम करते हैं। नौकरों की ख्वाहिश और अच्छी रिहाइश और गाड़ी वाड़ी का जो कॉन्सेप्ट है या जो ख्वाब ख्याली है, वो नहीं रखनी चाहिए। इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी अख्तियार करना चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि उनकी तरबियत इस तरीके से करें कि ख्वाहिशात घर के अंदर हों, तीसरे बंदे को ख्वाहिशात के बारे में इल्म ना हो, वरना ये माशरा जिस डगर पर चल रहा है, ये इस तरह लड़कियों को कन्विंस करते हैं, तुम ये ले लो, तुम वो ले लो, ये बनवाओ, फलां मसला हल करवा लो, और कुछ नहीं तो कुछ बदबख्त या बदनसीब कह लें, छोटी छोटी बातों पर बच्चियों को बताते हैं कि तुम घर जाके बैठ जाओ, तेरा खामद खुद ही तुम्हें लेने आएगा तो बनवा लेना सारे मतलबात। ये तरीक़ेकार इंतहाई गलत है। ऐसे मसाइल से काबू पाने के लिए, ऐसे मुश्किलात जो पैदा हो जाए, तो बड़े एहसन तरीके से बच्चियों को अगर समझाया हुआ होगा तो कभी नौबत दूर तक ख़राब नहीं होगी। फिर ऐसे ही इसके बरक्स या इसके होते हुए लड़के जो हैं वो आजकल कुछ सोशल मीडिया या उनका दोस्तों अहबाब का हल्का उसमें पढ़ के
بہت سے خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ ایک بڑا عجیب قصہ مشہور ہے کہ جی ماں باپ نے تو بچے کو پڑھایا تھا کہ یہ بہت بڑا عالم دین بنے گا یا ایک اچھا انسان بنے گا، اس پر خوب پیسہ خرچ کیا گیا، اس کی تعلیم کے لیے، رہن سہن کے لیے، ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے ہر طرح کا قدم اٹھایا گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ جی وہ لڑکا جو ہے وہ تو غزالہ بن کے فیس بک پہ 1000 دوست بنائی ہوئی ہے، اسی میں ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ تو اقبال کے شاہین کا یہ معیار نہیں ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ اقبال کا شاہین نہیں بننا تو کم از کم ایک انسان تو بنے۔ انسان بننے کے لیے بھی علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ ہر انسان قرآن مجید کو پڑھے، اس پر عمل کرے اور دیکھے کہ اس کے مطابق زندگی گزارنے والوں نے کتنی اچھی زندگی گزاری ہے، ازدواجی زندگی بھی، معاشی زندگی بھی اور سیاسی زندگی بھی۔ تو لیکن لڑکے جو ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہو کے باہر دوستوں میں بیٹھ کے ہر طرح کے جرائم کو اپنا خوشی کا باعث سمجھتے ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے۔ نہ ہی ان کے اندر یہ خواہشات ہوں کہ لڑکی والے جو ہیں وہ اپنا اچھا مال دے دیں جہیز میں، اچھی رہائش دے دیں، اور بلکہ کھانے پینے کا سامان۔ ناظرین، ایک ضروری گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اصلاحی پروگرام کے سلسلے میں یہ ویڈیوز آپ کی خدمت میں دی جاتی ہیں، مہربانی فرمائیں ان کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ پوری دنیا میں ہمارا محبت کا پیغام پھیلے اور ہم اور آپ سب لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سرخرو ہو کے ملیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھی وہی دیں۔ تو لڑکوں کی خواہشات اس طریقے پہ جب آ جاتی ہیں تو پھر بچیوں کے لیے بڑے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو لڑکے یہ خواہش رکھتے ہیں ان کو غالباً اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ ان کی بھی بہنیں ہیں۔ اگر وہ آدمی کوئی خواہش رکھے گا گاڑی کی، بنگلے کی، لڑکی والوں سے، تو اس کو خود بھی اپنی بہنوں کے لیے ارینج کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا ایسے معاملات سے گریز کرنا چاہیے، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو بھی فرائض ہیں وہ پورے کرنے چاہیے۔ جہیز ہندوانہ رسم ہے، اس کا قطعی طور پر ذہن میں نہیں لانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات سے بہراور کرنا اور اس کو پورے معاشرے میں عزت و احترام کی زندگی گزارنے کے لیے ماں باپ کا فرض ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں کہ کسی بچی کا گھر خراب نہ ہو۔ اس وقت عدالتی نظام کو دیکھیں، تجزیہ جب سامنے آتا ہے تو لڑکے پسند کی شادی کر لیتے ہیں، بہلا کے، پھسلا کے، خواب دکھا کے عدالتوں میں جا کے شادی کر لیتے ہیں، لیکن عدالتی رپورٹ یہ ہے کہ 500 لو افیئر کی شادیوں میں سے وقت شروع کروں یہ میری شادی کرتے وقت یہ خیال ہے کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اس لیول پر کر دی ہے کہ وہ اچھی زندگی گزار سکیں۔ اچھی تربیت سے مراد یہ ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، ان کے دل و دماغ میں سے خواہشات، ناجائز مطالبے اور جھوٹی انا، یہ چیزیں نکال دینی چاہیے۔ خالص اسلامی طرز حیات اختیار کرنے کا ان کو طریقہ سکھایا جائے تو بہت اچھے واقعات، بہت اچھے نتائج نکل سکتے ہیں۔ شادی کے لیے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے لیے لازمی ہے کہ اپنے سامنے والی فیملی کو دیکھا جائے کہ وہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں، کہ آیا ہم پلہ ہیں یا نہیں، ان کی دین میں کہاں تک دسترس ہے، عملی زندگی میں انہوں نے دین کو کتنا اپنایا ہوا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پردے کا اہتمام ہے یا نہیں ہے۔ پردے کا اہتمام ہر حال میں ہونا چاہیے، کیونکہ پردہ ایک ایسی چیز ہے جو تمام برائیوں سے جان چھڑا دیتا ہے۔ ناجائز خواہشات کا پورا کرنا، مثلا لڑکی اور لڑکا
نئی نئی شادی کے بعد تو عام طور پہ ہوتا ہے کہ ہم باہر کھانا کھائیں گے، یا لڑکی یہ سمجھاتی ہے کہ جناب دو تو ہم ہیں، ایک برگر لیں گے تو ہمارا پیٹ بھر جائے گا، ماں باپ خود ہی کرتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تربیت کا یہ حصہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہو کہ گھر میں پکائیں اور بیٹھ کے سکون سے مل کے کھائیں، اسی میں برکت ہوتی ہے اور بہت اچھا وہ ہوتا ہے اس کا انجام۔ خاتون جنت اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک رواج تھا کہ کھانا جو پکتا تھا وہ ایک دسترخوان پر بیٹھ کے کھاتے تھے، بچے بھی اور آپ بھی اور ان کے غلام بھی۔ انہوں نے ساری عمر یہ نظام رکھا، اللہ نے بہت برکت دی غربت کے باوجود، یعنی ان کے اتنا اچھا کوئی روزگار نہیں تھا لیکن برکت ہی برکت تھی، اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، سائلین کو بھگاتے نہیں تھے، جھٹلاتے نہیں تھے، ہر بندے کی، مانگنے والے کی، آنے والے کی خدمت کیا کرتے تھے، مالی و معاشی اور معاشی۔ تو ایسے ہی اگر سبق بچوں کو پڑھایا جائے تو کوئی بات نہیں ہے کہ بچہ شادی کے لیے تیار نہ ہو، اور اس کی شادی کے لیے جو اس کی ازدواجی زندگی کے لیے یا نکاح کے لیے عمر ہے وہ اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ وہ بوڑھا محسوس ہونے لگے، کیونکہ اوور ایج ہو جائے گا تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، برائی میں پڑ جانے کا ڈر ہے، اور جو ماحول ہے سوشل میڈیا کا ہو یا آوارہ گردی یا دوست یار کے ساتھ مل کے وقت گزارنے کا، ہزارہ قسم کا ڈر ہوتے ہیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ اپنے راستے سے بھٹک نہ جائے۔ ان گزارشات سے رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ بچوں کی عمر اچھی عمر میں، جلدی عمر میں شادی کر دی جائے، تاکہ سوچ بچار کے لیے کوئی انسان، ماں باپ ڈپریشن کا شکار نہ ہو۔ اپنے ہم پناہ لوگوں میں، نیک لوگوں میں، دیکھے بھالے لوگوں میں شادی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کر دے گا۔ اس آج کی نشست میں اتنا ہی، اس کے سلسلے میں باقی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں بتائی جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، ایک ضروری گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اصلاحی پروگرام کے سلسلے میں یہ ویڈیوز آپ کی خدمت میں دی جاتی ہیں، مہربانی فرمائیں ان کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ پوری دنیا میں ہمارا محبت کا پیغام پھیلے اور ہم اور آپ سب لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سرخرو ہو کے ملیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔